سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی تاریخ کے وہ عظیم فاتح اور بے مثل قائد ہیں جن کی عظمتوں کو اپنوں ہی نے نہیں غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ سلطان ایوبی کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے۔ جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، میرے خیال میں مسلمان بادشاہوں میں سے شاید ہی کسی کو اتنی عظمت، مقبولیت اور محبوبیت نصیب ہوئی ہو جتنی سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر اسلامی مجاہد کے لیے اسوہ ہے، ہر مسلمان قائد کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ایک عالم کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور ایک سپاہی کے لیے بھی، ان کے حالات میں ایک حکمران کے لیے بھی رہنمائی کے اسباق ہیں اور ایک ماتحت کے لیے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ہر وقت ایک نصیحت اور ایک پیغام ہے جس کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیگر سلاطین میں یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ ان کے حالات کو ان کے دور کے وقائع نگاروں نے نہایت تفصیل سے محفوظ کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق عالم اسلام کے کسی اور حکمران کے حالات اتنی وضاحت اور جزئیات کے اس قدر احاطے کے ساتھ نہیں لکھے گئے۔ پھر خوش قسمتی سے یہ تمام اصل ماخذ اس دور سے آج تک محفوظ چلے آئے ہیں اور بعد والے ان سے مسلسل استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی پر کام کے لیے ماخذ تھوڑی سی تلاش سے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ ماخذ کی دستیابی سے فائدہ اٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات پر بعد میں بے شمار کتب لکھی گئی۔ خاص کہ عالم عرب میں گزشتہ 3-4 دہائیوں میں اس موضوع پر بہت عمدہ کام ہوا۔ کئی یورپی ناشروں کا کاروبار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پر لکھی ہوئی کتب کے دم سے چل رہا ہے۔ فلسطین، شام، مصر، عراق اور سرزمین حجاز کے نوجوان میں آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مقبولیت دور حاضر کے کسی لیڈر یا سیاست دان سے کہیں زیادہ ہے۔ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر لکھی گئی کتب ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور راہ حق میں قربانیاں دینے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ اسرائیل کا ہر ظلم انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد دلاتا ہے اور وہ ان مظالم کا جواب دینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے طرز حیات کو رہنما بناتے ہیں۔ مسجد اقصی کی باز یافت کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دیا ہوا سبق دہرانے کے لیے تیار ہے، جس سے اسرائیل اور امریکہ پر لرزہ طاری ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو زبان اس سلسلے میں بانجھ دکھائی دیتی ہے۔ بر صغیر و پاک میں گزشتہ 40-50 برس سے جہاں تاریخ اسلام کا شعبہ بے اعتنائی کا شکار ہے، وہاں تاریخ کا یہ عظیم کردار بھی اہل علم کی توجہ سے محروم اور جاہل قلمکاروں کی خامہ فرسانیوں سے خراشیدہ ہے۔ تاریخ کی ابجد تک سے ناواقف داستان نگار تاریخی میدان میں اس خلا کو بھانپ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مسلم نوجوان کی سلطان صلاح الدین ایوبی سے عقیدت کا بھی اندازہ ہے، لہٰذا انہوں نے من گھڑت افسانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کے نام پر شائع کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج تاریخ کا کوئی پیاسا کتابوں کی مارکیٹ میں جاتا ہے تو اسے صلاح الدین ایوبی کے حالات پر بے سر و پا داستانیں ملتی ہے، جنہیں سچ سمجھ کر کے وہ تاریخ کے بارے میں اس سے زیادہ جاہل ہو جاتا ہے جتنا وہ ان کا مطالعہ کرنے سے پہلے تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تاریخ اسلام کا باعظمت تصور مست ہو جاتا ہے اور حلال و حرام کے تصورات تک پامال ہو جاتے ہیں۔ اسی کے مد نظر میں نے کئی ایپیسوڈ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے داستان کو بیان کرنا مناسب سمجھا، اور اگر آپ کو ان کی پوری داستان، ان کی ہسٹری معلوم کرنا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس چینل میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوانح حیات، ان کی زندگی، ان کے جنگوں کو، ان کے کارناموں کو تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔